کچھ وقت پہلے ہمارے والد صاحب سے ہی از لائک 70+، ان سے پوچھ رہا تھا کہ ابو آپ کی زندگی میں لائک لاسٹ 70 years ہیو یو سین اینی تھنگ سو انپریسیڈنٹڈ کہ اتنے خطرناک اس قسم کے ایپیڈیمک اور پینڈیمک؟ ابو بولے نہیں، I have never ever seen in my life. This is something which is like last 70 years میں تو نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے شاید ہوا ہوگا، واللہ اعلم. So the point over here is کہ یہ ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. جو مشکلات، جو آزمائش، جو ٹیسٹنگ پیریڈز آتے ہیں وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ ہمارا اپنے بیہیویئر ہے. اللہ کو جو نا ہم بھول گئے تھے، نمازوں کو ہم چھوڑ دیے تھے، قرآن کو ہم جو ہے نا چھوڑ دیے تھے، اللہ کو ہم چھوڑ دیے تھے، دعوت کے کام کو ہم چھوڑ دیے تھے، غیر مسلمین تک یہ اللہ کے کلام کو ہم جو ہے نا نہیں پہنچائے، اور یہ جو ہے نا حالات آ گئے. Now this situation is being faced. اب یہ وقت ہے توبہ کا، اب یہ وقت ہے اللہ کو رجوع ہونے کا. رجوع اللہ، اللہ کو پلٹنا ہے، معافی مانگنا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے. ہمارے کتنے گناہ ہو گئے کہ یہ مار آئی، ایک مار آئی لاسٹ ایئر، پھر بھی جو ہے نا ہم اس کو چھوڑ دیے، یعنی اس کے بعد بھی ہم نہیں سدھرے. یہ دوسری مار ہے، دس از اے سیکنڈ ویو. کیا خطرناک، آپ دیکھیں آنکھوں کے سامنے جو ہے نا اموات ہو رہے ہیں اور ہم اس سے جو ہے نا باہر نہیں. انسان بے بس ہو گیا ہے. ارے ہوا، آکسیجن جیسی چیز، بیسک نیسیسٹی، اتنی بڑی نعمت جس کا احساس نہیں کیے تھے، وہ نعمت کے لیے انسان تڑپ رہا ہے. پیسہ پھینکنے کے لیے تیار ہے، 10,000 20,000 روپے ایک سلنڈرز کے لیے. ریالٹیز بول رہا ہوں میں آپ کو، لیکن اویلیبل نہیں ہے. جو ہم فری میں ٹنس اینڈ ٹنس آف آکسیجن لیتے تھے اور احساس نہیں تھا. یہ آکسیجن لیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، یہ آکسیجن لیتے ہوئے زبان سے گالی نکالتے تھے، یہ آکسیجن لیتے ہوئے شرک کرتے تھے، یہ آکسیجن لیتے ہوئے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتے تھے. کیا انسان، کیا ہمارا ماجرا تھا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا. کثرت سے دعا کریے. This is the time for repentance, self introspection. توبہ و استغفار کا ٹائم ہے. اور پھر اب اس حالات میں میں اس کو تھوڑا ہولسٹک اپروچ میں جانے جا رہا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں آسانی فرمائے. وہ یہ کہ اب ان حالات میں کیا کریں. اب بات یہ آتی ہے کہ سب سے پہلے ارے بھائی یہ تھیری باتیں چھوڑو، پریکٹیکل اور فزیکل کی باتیں کرو. لوگوں کو آکسیجن نہیں ہے، بیماریاں ہو رہی ہیں. یس وی ول ٹاک آن دیٹ. فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ تھنگ ایز مسلمس، ہم لوگ اپنا ہیلتھ کا خیال نہیں کرتے. ناؤ از دا ٹائم ٹو ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اوور ایٹنگ از the worst thing. حدیث کا مفہوم ہے کہ worst vessel to fill is the human stomach with food. It is not allowed. Over eating is haram in Islam, by the way. Over eating نہیں کر سکتے ہیں آپ. It's not allowed. پیٹ بھر کے کھانا ہے، پیٹ میں جگہ رکھ کے جو ہے نا کھانا ہے. اور پھر فزیکل فٹنس از ویری امپورٹنٹ، بیکاز یہ بیماری ایسی ہے جس کا امیون سسٹم ویک ہے، ان لوگوں کو اٹیک جلدی کرتی ہے. جن کو کوماربیڈیٹیز ہیں، جو شوگر ہے، بی پی ہے، اوبیسٹی، موٹاپا جن کو ہے، بہت جلدی ان کو اٹیک کرتے ہیں اور جلدی تباہ ہوتے ہیں. اینڈ اولڈ ایج آلسو آف کورس. بٹ سو فزیکلی فٹ ہم کو جو نا ہونا ہے، فزیکل فٹنس کو جو نا مینٹین کرنا ہے. ایکٹیویٹی، ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی کو انکلکیٹ کرنا ہے. بیکاز اف یو فزیکلی فٹ your immune system is strong. If your immune system is strong, COVID آئے گا بھی تو asymptomatic رہے گا انشاءاللہ باذن اللہ. That is one point. And then now it's about mentally. Mentally جو ہے نا اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے with positivity. Negative news سے جو ہے نا دور رہنا ہے. Positivity کے اوپر زیادہ جو ہے نا فوکس کرنا ہے. Read about positivity. Read positive books. Stay around with positive people. Not around those جو صرف ڈیتھس کی جو ہے نا نیگیٹیوٹی کی بات کریں. Stay around with people who talk positivity کہ جو ہے نا لوگ ریکور بھی ہو رہے ہیں، کہ حالات سے لوگ جو ہے نا باہر بھی آ رہے ہیں، بیماری سے لوگ ریکور بھی ہو رہے ہیں. Be mentally fit. Mentally جو ہے نا آپ کو پازیٹیو رہنا ہے، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، پازیٹیو چیزیں پڑھنا ہے، پازیٹیو ویڈیوز دیکھنا ہے، اور پازیٹیوٹی کی جو ہے نا بات کرنا بھی ہے. ایموشنلی اسٹرانگ رہنا ہے. جلدی ویک ہو جا رہے ہیں، جلدی جو ہے پریشان ہو جا رہے ہیں، جلدی ہیبت کھا جا رہے ہیں. ایموشنلی you should be strong. پازیٹیوٹی کو جو ہے نا اپنی مینٹین کرنا ہے. اور اس کے لیے بہت ایزی سولوشن وہ ہے کہ پازیٹیو جو اپنے لائف میں جو خوشحالی کی جو چیزیں ہیں اس کو احساس کرنا ہے. نعمتوں کو جو ہے نا کاؤنٹ کرنا ہے. یہ گریٹیٹیوڈ ایکٹیویٹی، رائٹ اٹ ڈاؤن ایوری ڈے 5 blessings جو ہے نا لکھنا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ابراہیم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم شکر گزار ہوگے تو ہم تم کو اور مزید وہ نعمت دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کریں گے میرا عذاب بہت شدید ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. شکر گزار ہوں گے، جیسی بھی صحت ہے، جتنا بھی پیسہ ہے، جو بھی ریسورسز آپ کے پاس ہیں، شکر گزار ہوئیے، اللہ تعالیٰ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور مزید جو ہے نا آپ کو وہ چیز دے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے جو اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنے کے لیے. اینڈ دین another aspect, the fourth one is spiritually strong ہونا ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو ہے نا بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو ہے نا ایمان ہے، اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، یقین، توکل. do we really believe it؟ کیا ہمارا واقعی میں ایمان ویسا ہے کہ یقین ہے ہمارا، یہ صرف لسانی ہے، زبان سے جو ہے نا بس کہہ دیے ہاں اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن جب حالات آتے جو ہے نا یو فال ڈاؤن، آپ جو ہے نا کمزور پڑ جاتے ہیں. یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ جو ہے نا پوروں کے اوپر جو ہے نا ڈومینیٹ ہوتی ہے. تو یہ ایمانی طاقت کو جو ہے نا اپنا بڑھانا ہے، یقین کو بڑھانا ہے، توکل کو بڑھانا ہے، اللہ کے اوپر ایمان کو جو ہے نا اور مضبوط کرنا ہے، توحید اس کو جو ہے نا اور مضبوط کرنا ہے، توحید خالص پہ جو ہے نا ہم کو آنا ہے، شرک سے جو ہے نا ہم کو بچنا ہے، وسائل کے اوپر وسائل کو استعمال کرنا ہے، اور لیکن وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. وسائل کو استعمال کرنا ہے، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. احتیاط ہم کریں گے لیکن بھروسہ اللہ پر کریں گے. ڈسٹینسنگ ہم مینٹین کریں گے، ماسک ہم لگائیں گے، اور جو فزیکل، مینٹل، اسپرچل، سائیکولوجیکل پورے چیزوں کو جو نا ہم مینٹین کریں گے، لیکن بھروسہ اللہ پر کریں گے، بھروسہ ان چیزوں کے اوپر نہیں کریں گے. یہ ہو گیا سیلف کے اعتبار سے. ناؤ نیکسٹ اسٹیپ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیا، آپ کے گھر والے اچھے ہیں، آپ کووڈ سے ریکور ہو گئے، فیملی ریکور ہوگی. واٹ اباؤٹ دوز پیپل ہو آر اراؤنڈ یو؟ ہیلپ دیم آؤٹ. فائنینشیلی کر سکتے ہیں، گو ہیڈ. کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، گو ہیڈ کھانا. کسی کو جو ہے آپ کچھ الفاظ بول کے، جو کچھ نرم الفاظ بول سکتے ہیں، سمپیتائز کر سکتے ہیں، ایمپیتائز کر سکتے ہیں، پازیٹیو ورڈز بول سکتے ہیں، ایمان کی بات کر سکتے ہیں، کریے. دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. اپولو ہاسپٹل سے مجھے کال آیا تھا رمضان سے جسٹ 2 دن پہلے. ٹنس اینڈ ٹنس، تھاؤزنڈس آف پیشنٹس ہیں ان کے پاس، جن کو جو ہے نا کاؤنسلنگ ہونا ہے، جو کووڈ میں ہیں اور جو ہے نا پریشان ہیں، جن کے گھر والے ان کے قریب میں نہیں ہیں، سائیکولوجیکلی جو ہے نا ڈسٹربڈ ہیں. You need just kind words. تو جس کو آپ کر سکتے کائنڈ ورڈز دیجیے. آپ کے پاس پیسہ نہیں، کچھ نہیں سپورٹ کر سکتے، کائنڈ ورڈز، الفاظ دیجیے. وہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے حق میں دعا کریے. Pray for them. Do what you can do best for them. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. احسان کا معاملہ کر، جیسا اللہ نے آپ کے اوپر جو ہے احسان کا معاملہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر فضل کرے، آپ کی اچھی صحت ہے، یا آپ ریکور ہو گئے، فائنینشیلی اچھے ہیں ان حالات میں، لاک ڈاؤن وغیرہ میں، تو دوسروں کے اوپر جو ہے نا احسان کا معاملہ کریے. And start with your family, start with your relatives. اپنے قریب کے، دور کے رشتے داروں کو کال کر کے بات کریے. فیملی والوں کو کال کر کے جو ہے نا بات کریں. ایٹ لیسٹ فزیکلی نہیں مل سکتے، کال اینڈ ٹاک ٹو دیم. وائس کال جو ہے نا آپ کریں واٹس ایپ پہ، ان کو جو ہے نا سمپتھائز کریں، ایمپتھائز کریں، موٹیویٹ کریں، ایمان کی بات کریں، دعا کریں ان کے حق میں، ان کو جو ہے موٹیویٹ کریں، ان کو انرجائز کریں. بیکاز آل دیز تھنگز آر گوئنگ ٹو ہیلپ. You know what? I'll tell you a true story. 5 months back, ہمارے پھوپھو کا انتقال ہوا، اور when she was like جب انہوں ہاسپٹل میں تھے and she was on HFNC, high frequency oxygen, saturation was going down. Summa alhamdulillah, I have literally seen with my eyes, اللہ گواہ ہے کہ when at that moment ہم اور ہمارے رشتے دار، میں، ہمارے کزنز اگر جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اور جب ہمارے پھپھو سے ہم لوگ قرآن کی بات کر رہے تھے، ہم لوگ ماسک وغیرہ پہن کے ان کے سامنے بیٹھ رہے تھے. وہ ہاسپٹل میں ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز الاؤڈ، سو وی ور ان سائڈ. شی واز لائک کووڈ پازیٹیو، اینڈ الحمدللہ ہم کو اپرچونٹی ملی، وی ور ان سائڈ ود دا ماسک اینڈ آل. اور ہم ان کے سامنے جو ہے نا بیٹھ کے دعا کر رہے تھے، اور ان سے جو ہے نا قرآن کی جو ہے نا تلاوت ہو رہی تھی. سبحان اللہ، سیچوریشن واز لائک 85 87، بڑھتے 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 86 87 88 90 91 92 93 94 95 تک جو ہے نا آنکھوں کے سامنے ہم دیکھیں کہ ان کا سیچوریشن جو ہے بڑھتے جا رہا ہے. بیکاز یہ تو قرآن کی طاقت ہے، شفاء لما فی الصدور. اور پھر الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کو جو ہے نا سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. دل کو جب سکون ملتا ہے، باڈی کو انرجی ملتی ہے، اور پھر اس سے جو ہے نا ان کا امیون سسٹم واز گیٹنگ اسٹرانگر، اینڈ شی واز saturation was increasing in front of her eyes. This is not once.
several times we have seen this. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, कि जब she was like 1 month or around 20 days in the hospital, और उसके बाद finally Allah Ta'ala उनको जो है ना बुला लिए, and even in her, like when she was semi and subconscious, she was still praying. Subhanallah, Subhanallah, she had an amazing death. She was praying, उनकी उंगली जो ना हिलते रहती तशहुद के लिए. So this is what we have seen. तो ये जो ना कुरान की स्पिरिचुअलिटी की जो ना ताकत है. तो आप अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, मॉरली स्पिरिचुअली उनको जो ना स्ट्रांग करें, उनके हक में दुआ करें, और उनके साथ जो ना ये कलिमात जो ना करिए, ये कहिए, कुरान उनको जो ना सुनाइए, तिलावत करिए, या फिर जो ना अच्छी तिलावत लगा दीजिए, और उनके हक में दुआ करिए, पॉजिटिव मोटिवेशन, ईमान की बात करिए. ईमान की ताकत है ये. शिफा अल्टीमेटली अल्लाह के हाथ में है. वो इजा मरीज तो फहुवा यशफीन. कोई बीमार है, मरीज है, शिफा देने वाला अल्लाह है. लेकिन ये जरा है, these are the means. तो फिर इस तरीके से जो ना हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं. तो वेदर दे आर मुस्लिम्स, वेदर दे आर नॉट मुस्लिम्स, आप उनको जो ना सपोर्ट करें. गैर मुस्लिमीन है, ये दावत का बहुत अच्छा काम है. मुसलमान हैं, उनको जो ना आप सपोर्ट करें. अपने खानदान वाले हैं, घर वाले हैं, जिस तरीके से जो ना आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं करिए. और फिर ऐसे मुश्किल हालत में, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अगर कोई करीबी रिश्तेदार को जो है ना ये सिचुएशन हो जाती है, या फिर जो है ना वो गुजर जाते हैं, तो फिर अल्लाह की मर्जी पे जो है ना राजी होना है. रिदा बिल क़दा, अल्लाह की मर्जी पे राजी होना. के क़दरुल्लाह व मा शाअ फ़अल, ये अल्लाह की तकदीर थी और उसने जो चाहा उसने किया. ये सब फॉल्स बातें, अरे फुला से जो ना उनको लग गया, अरे उन्होंने आके घर में मिले थे रिश्तेदार, उनसे इनको कोविड ट्रांसमिट हो गया, उन्होंने अगर वहां नहीं जाते तो जो ना कोविड नहीं होता था. ये सब बहाने हैं. जिंदगी और मौत के फैसले अल्लाह ताला के हाथ में है, ये ऑलरेडी लिख दिए गए हैं. वो चीज सिर्फ रिग्रेट, अफसोस, हसरत क्रिएट करने के अलावा और कुछ फायदे के नहीं है. वो शैतानी बातें हैं. तकदीर पे एहतियात करना है, मैं उसमें इनकार नहीं करो, एहतियात करना है. लेकिन when this happens, ultimately when death overtakes, and which it ultimately, yes, it will overtake, हर एक को उससे गुजरना ही है, जब मरना ही है, तो फिर अपनी तैयारी करके जाओ ना. I would say कि turn this fear, इससे डरने से कोई फायदा नहीं है. ये फियर को जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट करिए आप, कि डर हो रहा है कि जो ना भाई मेरे को कोविड लग जाए, हो रहा है ना, एनर्जी में कन्वर्ट करो. डू योर मैक्सिमम, अपनी तैयारी कर लो, अपनी आखिरत की तैयारी कर लो, अपनी मौत की तैयारी कर लो, अल्लाह से मुलाकात की तैयारी कर लो. बिकॉज अल्टीमेटली जब आपको जाना ही है तो तैयारी करके चले जाओ. व्हेन कोविड हैज टू कम, व्हेन इट इज नॉट लीविंग एनीवन, इट इज लाइक यू आर डाइंग, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर को जो मरना ही है, प्रिपेयर फॉर इट and have a great death, have a good death, you know, have a fantastic, एक मोमिन की मौत मरो, एक शहीद की मौत मरो, कलमा पढ़ते हुए जो है ना मौत आने दो. So this is important. When this is coming, it is overtaking, prepare for it, turn your fear into energy. डरना नहीं है, बल्कि डर को जो है ना मैक्सिमम इस्तेमाल करके अपनी आखिरत बनाना है और अल्लाह को जो है ना राजी करना है. So this is the point जो है ना, जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था. इस कोविड में, इस पेंडेमिक और ये एपिडेमिक वगैरह जो चल रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ना महफूज रखे, और जो इस हालत में अल्लाह ताला उनको इससे जो है ना ये बीमारी से बाहर निकालते हैं. अल्लाह ताला हम सबकी जो है ना मग़फ़िरत दे. मुबारक महीना है, अल्लाह ताला हम सबको ये बीमारी से जो है ना महफूज रखे, और ये बीमारी में जो भी मुब्तला है उनको उससे जो है ना बाहर निकाल दीजिए. हम सबके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर दीजिए. हमारे अंदर बहुत खामियां, बहुत कोताही, ये हमारे करतूत है. अल्लाह ताला ये करतूतों का हम खमियाजा भुगत रहे हैं. अल्लाह ताला हम सबको जो है ना माफ कर दीजिए, हमको जो है, और जो हमारे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अब आप जो गुजर गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को जो है बुलंद कर दिए.